میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان 12 اکتوبر کو رہا ہو جائے گا۔ اسی طرح بتایا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا اس ہفتے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ وکیلوں کی جو موومنٹ ہے وہ آپ کے ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے جسٹس منصور علی شاہ کا فی الفور جو ہے نا چیف جسٹس کے لیے نوٹیفیکیشن کر دیں۔ لیکن خواجہ آصف، بریسٹر عقیل اور حنیف عباسی جو گروپ ہے، انہوں نے ان کا ایک وکیلوں کے لابی کے ساتھ جو تعلق ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ آخری ٹرائی کر لے۔ جس طرح شہباز شریف یو این نے کوئی میٹنگ کے لیے ڈیفرنٹ پلیسز پہ یعنی کہ جو ٹور پہ گیا ہے نا، وہ واپس آئے گا تو آخری بار وہ دوبارہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے ترمیم ہو جائے، تاکہ ترمیم کی مد میں تیسرا چوتھا جج لگا لیا جائے یا قاضی فائز عیسیٰ کو رکھا جائے۔ اگر نہیں ممکن تو منصور علی شاہ کو ہٹا کے تیسرا چوتھا جو جج لگا دیا جائے۔ 90% گورنر راج کے جناب تمام کے تمام جو عوامل مکمل کر لیے گئے ہیں، بس امپلیمنٹ ہونا تھا۔ لیکن جو وکلا کی تحریک ہے وہ ان کے لیے خطرناک ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ والوں نے مجھے بتایا ہے۔ وکلا کی تحریک جو خطرناک ہے، اس کے علاوہ جو کے پی کے لوگوں نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ ان کے لیے گورنر راج کے لیے رکاوٹ بن چکا ہے، ورنہ آج سے تقریباً 10 دن پہلے گورنر راج لگ چکا ہوتا۔ لیکن کے پی کے لوگوں کا جو رسپانس ملا ہے اور علی مین گنڈا پور نے جس طرح سے رسپانس لیا ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا کام لٹک گیا ہے۔ اب آ جاتی ہے بات عمران خان کی رہائی کی۔ عمران خان کی رہائی ہے جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن پہ۔ اگر جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ وکلا کی موومنٹ کوئی کام کر دکھاتی ہے، تو پھر جسٹس منصور علی شاہ نے ظاہر اگلے چیف جسٹس کا حلف 28 اکتوبر یا 26 اکتوبر کو اٹھانا ہے۔ تو اس سے پہلے انہوں نے جناب معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ عمران خان کو جسٹس منصور علی شاہ رہا نہ کرے، جس طرح عمران خان کے تمام مقدمات میں وہ بری ہے، تو انہوں نے 12 اکتوبر کو انہیں رہا کر دینا۔ اب الٹیمیٹم دیا گیا ہے حکومت کو کہ اگر تم آئینی ترمیم کروا لیتے ہو 11 اکتوبر یا 10 اکتوبر تک، تو جناب اس کے بعد ہم تمہیں یعنی کہ اس چیز میں جناب کھلی چھوٹ دیتے ہیں۔ لیکن اگر تم آئینی ترمیم نہیں کرا سکتے تو ہم نے 12 اکتوبر کو عمران خان کو بھی رہا کرنا ہے، اور جلد از جلد جو ہے نا یہ شہباز شریف کے آتے ہی جناب 2 دن کے بعد آئینی ترمیم کے لیے دوبارہ کوشش کی جائے گی، اور اگر ناکام ہو گئے تو اس کے فوراً بعد جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کر دیں گے۔ اب یہ وکلا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا پھر پاکستانی عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا جو ہے نا اس کے بارے رسپانس دیتے ہیں۔ کے پی کے والوں نے اپنا رسپانس دے دی ہے۔ اب پنجاب والے جو لوگ ہیں ان کا جو اب جس طرح کے جلسہ میں شرکت کر رہے ہیں، جس طرح کا جو مورل بلند کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کا، اس وجہ سے جناب کافی زیادہ جناب بہتری آ سکتی ہے۔ اب اسی یہی کہوں گا کہ جو آئندہ جلسے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو احتجاج ہو رہے ہیں یا موومنٹ ہو رہی ہے، اس میں خاص کر وکلا کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن میں اور عمران خان کی رہائی میں۔ اگر وکلا نے جناب گڑبڑ کر دی یا پیسے کے لیے بک گئے تو جناب عمران خان کے لیے تھوڑا سی رکاوٹ بن جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، قرآن پاک میں فرماتا ہے، کل ذاکر نائی کو سن رہا تھا کہ انسان کوشش کرتا ہے، صلہ اللہ کی ذات دیتا ہے۔ کئی بار انسان کوشش کرتا ہے، اس کو صلہ نہیں ملتا، تو لیکن اس کی وجہ ہوتی ہے کہ انسان رستے میں مایوس ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے اور وہ نیک نیت ہو تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ عمران خان اگر نیک نیت ہے نا، اگر آپ کو لگ رہا ہے نیک نیت ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، وہ جیل سے رہا ہوگا دیر یا بدیر سے ہی۔ لیکن یہ جو میں حالیہ بتایا ہے کہ یہ اب وکلا پہ پاکستانی عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب پولیس کو میں تیسری ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ جناب یہ لوگ آپ کے حق کے لیے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کے لیے جناب گل کے بل جو ہے نا یا گزارے کرنے مشکل ہو جائیں گے۔ پاکستانی عوام کا ساتھ دیں، یہ عمران خان کے ساتھی یا رشتہ دار نہیں ہیں، یہ پاکستانی عوام کے لیے، تم لوگوں کے لیے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔